بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان تمام مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان اس کی تاریخ میں اختلاف ہے اور مختلف اقوال کتب میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، معراج کا واقعہ اجمالی طور پر یوں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت شک ہوئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہشتی سواری براق لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ مختلف اقوام کو ان کے گناہوں کی پاداش میں مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم و بابرکت رات تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ آسمان دنیا سے لے کر 7ویں آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ناظرین، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی نورانی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پروں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوار کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اعزاز پایا۔ اسی مقام پر امت محمدیہ پر نمازیں فرض کی گئیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں سے دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور صبح ہونے سے قبل مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی خاکہ۔ ناظرین محترم، معراج کا یہ عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بے مثال نشانی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ بظاہر یہ سفر لمحوں میں طے ہوا، مگر اس کے اسرار و حقائق کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ معراج نبی کا یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل
ماہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات تسبیح بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میرا محبوب میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ رات تھی جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو روشنی عطا کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، فرمایا جاتا ہے کہ جب شب معراج آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری عبادت و بندگی موقوف کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیور و لباس سے آراستہ کرو، اسے خوب سجا دو، کیونکہ آج کی رات میرے محبوب میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ آج رزق کی تقسیم روک دو۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنے کا عمل کچھ دیر کے لیے موقوف کر دو۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ آج روحوں کو قبض کرنا بند کر دو۔ رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول کر اسے خوب آراستہ کرے، اور مالک سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے بند کر دے۔ پھر فرمایا، اے جبرائیل، جنت کے خادم فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ جنت کے محلات کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھیں اور جنت مشرق سے مغرب تک نور سے جگمگا اٹھے۔ آج کی رات جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی رات ہے۔ ناظرین محترم، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، اپنے 70,000 فرشتے لے کر جاؤ اور میرے محبوب کے لیے جنت کی سب سے حسین سواری لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک ایسی نورانی سواری لائے جسے آج تک کسی بادشاہ نے نہ دیکھا، نہ سوچی، نہ خواب میں تصور کیا۔ اس بہشتی سواری کا نام براق ہے، ایک ایسی سواری جو بادلوں کی مانند نرم، روشنی سے لبریز اور بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ ناظرین کرام، یہی وہ سواری تھی جس پر سوار ہو کر نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی جانب عروج فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ ہے وہ عظیم اور ایمان افروز واقعہ جسے ہم شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ نبی رحمت فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کسی کو بھی سوار ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کیا ہی پر نور اور پرسوز رات تھی، فضا میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ہوا میں تقدیس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، زمین و آسمان سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے اور پوری کائنات ایک غیر معمولی لمحے کے انتظار میں تھی۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، آسمان گویا نور میں نہایا ہوا تھا۔ رات کیف و سرار کی مستی میں تھی اور عالم بالا کے دروازے کھلنے کو تھے۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک آسمانوں کے دروازے کھل گئے، انوار و تجلیات کی لہریں پھیل گئیں اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی فرشتوں کے عظیم لشکر کے ہمراہ جنت کی بہشتی سواری براق کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پر اترے۔ یہ قافلہ نور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر آ کر رکا، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل بیدار تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ٹھہر گئے، دل میں خیال آیا، میں اپنے آقا کو کیسے جگاؤں؟ اگر آواز دی تو گستاخی ہو جائے گی، اگر چھوا تو بے ادبی ہوگی۔ ناظرین، تب ہی رب کریم کا حکم نازل ہوا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کے لمس سے ان کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں۔
میں نے تجھے کافور سے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تیری ٹھنڈک میرے محبوب کے قدموں کو چھو کر انہیں جگائے۔ اللہ اکبر! حکم الہی سنتے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے، سر نیاز جھکایا اور فخر کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ ناظرین کرام، وہ لمحہ کیسا پرنور اور دلسوز ہوگا جب جبریل کے کافوری لبوں کی ٹھنڈک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھوا ہوگا، اور وہ آنکھیں جو عالم نور کی تجلیوں سے روشن تھیں آہستہ سے کھل گئی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یہ تھا وہ لمحہ، شب معراج کا آغاز، جب زمین و آسمان کے فاصلے مٹنے لگے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جبریل امین نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارا جہان آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، خالق کائنات آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، تشریف لے چلیے، آج کی رات وصال ربی کی رات ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، جیسا کہ بخاری شریف جلد اول صفحہ 568 میں درج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کر دیا، میرا دل نکالا۔ پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، میرا دل دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اور واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ 92 میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سینے میں واپس رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، یہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ روایت فتح الباری جلد 13 صفحہ 610 میں مذکور ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ قلب اطہر میں وہ نورانی اور روحانی قوت شامل ہو جائے جو آپ کو آسمانوں کی بلند ترین منازل، عوالم سماوات اور بالخصوص دیدار الہی کے شرف کے قابل بنا دے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا راز ظاہر ہوا جو کسی بشر کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اپنی معرفت، ایمان، حکمت اور انوار ربانی سے منور فرما دیا تاکہ وہ نور کے پیکر بن کر عرش عظیم تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا اور 40,000 فرشتے اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور کائنات، فخر معجزات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی چادر اوڑھائی، زمرد کی نالین مبارک آپ کے پاؤں میں پہنائی اور یاقوت کا کمر بند آپ کے مبارک کمر پر باندھا۔ یہ واقعہ معراج النبی صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کے حلیے کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ اس کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کی طرح تیزی تھی، دم مرجان کی مانند تھی اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ اس پر بہشتی زین کسی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف سرخ یاقوت کے رکاب لٹک رہے تھے، اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، چند لمحوں بعد وہ عظیم وقت بھی آ گیا جب سرور دو عالم رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نورانی سواری براق پر سوار ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو مضبوطی سے سنبھال لیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے وقت 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف صف بستہ تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صدا سے گونج اٹھی، عرش سے فرش تک نعت و ثنا کی لہریں بلند ہوئیں، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں براق کی پشت پر جلوہ افروز ہو کر سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عظیم واقعے کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت عظمت و جلال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات ہر قسم کے نقص و کمزوری سے پاک ہے، جس نے اپنے محبوب، اپنے مقرب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا روحانی و جسمانی سفر کرایا تاکہ وہ اپنی قدرت کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ فرمائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو نور کے سمندر میں نور کا سیلاب امڑ آیا، فضا میں نوری جلوس کا سماں تھا، فرشتے صف بستہ کھڑے تھے، اور آسمان و زمین پر رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ کتنا دل نواز اور روح پرور تھا کہ مکان سے لامکان تک سب کچھ نور ہی نور میں نہا گیا۔ سوار بھی نور، سواری بھی نور، بارات بھی نور، دلہا بھی نور، میزبان بھی نور اور مہمان بھی نور۔ یہ نوری بارات فلکے بوس پہاڑوں، سنسان بیابانوں، گھنے جنگلوں، چمکدار میدانوں اور سبز و شاداب وادیوں سے گزرتی ہوئی وادی یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے قریب جا پہنچی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بعد میں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر نور دوبارہ شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں جب میں اس مقام سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقدس لمحہ آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ وہاں نور کا سمندر معجزاً تھا، قدسیوں کا عظیم اجتماع موجود تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بابرکت جماعت آپ کے استقبال کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صف بستہ کھڑے ہو کر سلامی پیش کر رہے تھے، اور ہر طرف مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ناظرین، وہ لمحہ تھا جب تمام انبیاء کرام کی امامت کے شرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرفراز ہوئے، اور کائنات نے پہلی بار دیکھ لیا کہ تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے
تو آپ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے آج باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی سے اس پتھر میں سوراخ کیا اور براق کی لگام اس میں باندھ دی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحہ 67 پر درج ہے۔ ناظرین، آفتاب نبوت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو فضا نور سے جگمگا اٹھی۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک نور ہی نور پھیل گیا۔ ستارے اپنی چمک کھو بیٹھے اور فرشتے سب بستہ کھڑے سلامی پیش کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آذان دی اور تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام صف در صف کھڑے ہو گئے۔ جب صفیں مکمل ہو گئیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنی نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کیا۔ ناظرین، وہ لمحہ کتنا روح پرور اور دل نواز تھا کہ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے کھڑے تھے اور بیت المقدس کی فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ تاریخ انسانیت میں ایسا منظر آج تک نہ دیکھا گیا جب تمام انبیاء کرام کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی ہو۔ ناظرین کرام، اس عظیم اجتماع کے بعد عزت و رفعت کے جھنڈے دوبارہ بلند ہوئے اور درود و سلام کی گونج میں وہ گھڑی آئی جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے ہمراہ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں میری نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق لمحے میں پہنچ جاتا اور یوں پہلا آسمان سامنے آ گیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی باب شروع ہوا اور آسمانوں کے دروازے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں کھلنے لگے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو دربان آسمان نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ دربان نے پھر سوال کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے خوشی سے کہا، مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر داخل ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا آدم، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند اور خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب سے فرمایا، السلام علیکہ یا ابانا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، مرحبا اے میرے نیک فرزند، اے خاتم النبیین، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخی وصال کے بعد آپ کو دوسرے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکایا گیا اور دربان نے سوال کیا، کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اجازت ملی، دروازہ کھولا گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں انبیاء کرام نے حضور کا پرنور چہرہ دیکھ کر فرمایا، مرحبا اے صالح بھائی، اے برگزیدہ نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام فرمایا اور دونوں نے جواب دیا۔ اس نورانی ملاقات کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر دربان نے پھر سوال کیا، اجازت ملی، دروازہ کھولا گیا۔
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یوسف کو دیکھا۔ ان کو نصف حسن کائنات عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، مرحبا یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جن کی امت کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، مرحبا اے نبی آخر الزماں، آپ کا آنا میرے لیے فخر اور خوش نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکہ یا ادریس نبی اللہ۔ اس طرح معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر نور سے بھرپور روحانی ملاقاتوں اور ربانی تجلیات کے مشاہدات کے ساتھ جاری رہا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بڑے ادب و احترام سے کیا اور عرض کیا، مرحبا اے صالح بھائی، اے برگزیدہ نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا اور ان کے سلام کا جواب پایا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی آنکھیں عشق و محبت کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت دیکھ کر بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، سبحان اللہ، یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر فضیلت اور شرف عطا کیا گیا۔ اللہ نے ان کی امت کو جنت میں اور میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان کی جانب لے جایا گیا۔ ساتویں آسمان پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے پاس تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا اے نیک فرزند، اے خاتم الانبیاء، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کا وعدہ اللہ نے تمام نبیوں سے لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام عرض کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تخلیق کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جنہیں یہ شرف عطا ہوا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے میری رسائی نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے براہ راست کلام فرمایا۔ اسی مقام پر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ واقعہ معراج اس رات پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مقیم تھے۔ جب آپ نے صبح لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کفار مکہ نے اس پر یقین نہ کیا اور استہزاء کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد راتوں رات آسمانوں پر جا آئے ہوں۔ مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ یقیناً سچ ہے، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی تصدیق کے سبب آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اس طرح واقعہ معراج ایمان، صداقت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن دلیل بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
ناظرین، مکہ مکرمہ کا ایک شخص جو اکثر شام اور فلسطین کا سفر کیا کرتا تھا، وہ آیا اور بولا، اگر واقعی تم رات ہی رات مسجد اقصیٰ گئے ہو اور پھر آسمانوں کی سیر کی ہے تو میں مسجد اقصیٰ کو خوب جانتا ہوں، میں تم سے چند سوالات پوچھوں گا، اگر تم نے درست جواب دیے تو مان لوں گا۔ پھر اس نے مسجد اقصیٰ کے دروازوں، کھڑکیوں، میناروں اور اندرونی نقش و نگار کے بارے میں بے شمار سوالات کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی عطا سے تمام سوالوں کے درست جواب ارشاد فرمائے۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا، قسم ہے خدا کی، محمد نے سچ کہا ہے، یہ وہی نقشہ ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا، ایک ایسی ملاقات جو کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئی۔ کائنات کی اس برترین رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو بعد میں امت کی آسانی کے لیے کم کر کے 5 نمازیں کر دی گئیں، مگر ثواب وہی 50 کا رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اس دیدار الہی کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، اگرچہ بعض لوگ اس حقیقت کا انکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے کرتے ہیں، لیکن مفسرین اور محققین کے نزدیک وہ روایت دیدار قلبی کے انکار پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ دیدار بصری کے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے اس کا انکار نہ کیا جو آنکھوں نے دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیکھا جو حق تھا اور دل نے اس کی تصدیق کی۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں عقل رک جاتی ہے، ایمان جھک جاتا ہے اور عشق بول اٹھتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ ناظرین کرام، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات واضح طور پر ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، جبکہ جس آیت سے بعض لوگ نفی کرتے ہیں وہ دراصل آنکھوں کے ادراک کی نفی ہے، نہ کہ دیکھنے کی۔ دیکھنے اور ادراک کرنے میں فرق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تدرکوہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بے شک وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ بعض آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حد، اس کے اطراف اور اس کی انتہا سمیت گھیر لینا، جبکہ دیکھنا صرف نظر کے پہنچنے تک محدود ہے۔ ناظرین، بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہیں، اور یقیناً وہ مبارک آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں۔ علماء کرام نے اس پر بے شمار روایات پیش کی ہیں۔ عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم یہ کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور دیدار الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ سن کر سب نے اللہ اکبر کہا، حتیٰ کہ پہاڑوں میں تکبیر کی گونج سنائی دینے لگی۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو ضرور دیکھا ہے۔
مروان رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں بے شک دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔